امریکی صدر کا ایران کے خلاف فوجی کارروائی سے پہلے معاشی حملہ، نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ صدر ٹرمپ کا ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف لگانے کا اعلان۔ ٹروتھ سوشل پر امریکی صدر نے کہا، اضافی ٹیرف کا اطلاق فوری طور پر نافذ العمل ہوگا، فیصلہ حتمی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ دوسری جانب یورپی یونین کی ایران پر مزید سخت پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی۔ یورپی کمیشن کا کہنا ہے کہ ایران پر سخت پابندیوں کے لیے تیار ہے۔ ایرانی سفارتکاروں کے یورپی پارلیمنٹ میں داخلے پر پابندی بھی لگا دی۔ ایران کے خلاف حملے سے پہلے سفارتکاری کو موقع دینا چاہیے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی زیر قیادت سینئر معاونین کا صدر ٹرمپ پر زور۔ دوسری جانب ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے کہا، سفارتکاری صدر ٹرمپ کی پہلی ترجیح ہے۔ جب اور جہاں ضروری ہو، ٹرمپ فوجی طاقت استعمال کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتے۔ صدر ٹرمپ ایران کے خلاف فوجی طاقت استعمال کرنے سے نہیں گھبرا رہے۔ اس حقیقت سے ایرانی حکومت سے بہتر کوئی واقف نہیں۔ ایران عوامی سطح پر کچھ، جبکہ امریکہ سے کچھ اور بات کر رہا ہے۔ ٹرمپ کا انجام بھی وہی ہوگا جو فرعون، نمرود اور رضا شاہ کا ہوا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا پیغام، کہا غرور میں ڈوبا شخص پوری دنیا کے فیصلے کر رہا ہے۔ ٹرمپ کو یہ سمجھنا چاہیے اقتدار کے عروج پر طاقتور ترین حکمرانوں کے ساتھ کیا ہوا۔ حکومت کے حق میں مظاہروں پر قوم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، آج کے مظاہرے امریکی سیاستدانوں کو خبردار کرنے کے لیے تھے۔ امریکہ اپنے غداروں پر بھروسہ چھوڑ کر فریبی اقدامات روکے۔ عظیم ریلیوں نے غیر ملکی دشمنوں کی سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بھی امریکہ اور اسرائیل پر شرپسندوں کی پشت پناہی کا الزام۔ ایران میں برطانیہ، فرانس، اٹلی اور جرمنی کے سفیروں کی طلبی۔ غیر ملکی سفیروں کو مظاہروں میں فسادیوں کی ویڈیوز دکھائی گئیں۔ ایران کا یورپی ممالک سے مظاہرین کی حمایت واپس لینے کا مطالبہ۔ غیر ملکی سفیروں کو خاتون کی ہلاکت پر ٹرمپ کا بیان بھی دکھایا گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ سے رابطے کے ذرائع بحال ہیں۔ عباس عراقچی اور اسٹیو وٹکوف کے درمیان رابطے کھلے ہیں، دونوں ضرورت پڑنے پر پیغامات کا تبادلہ کرتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تہران میں غیر ملکی سفیروں سے گفتگو میں کہا، ایران جنگ نہیں چاہتا مگر جنگ کے لیے مکمل تیار ہے۔ تہران منصفانہ اور باہمی احترام پر مبنی مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے۔ صورتحال ہمارے کنٹرول میں ہے، بیرونی مداخلت قبول نہیں۔ امریکی بیانات دہشت گرد عناصر کو تشدد پر اکسانے کی کوشش تھی۔ ایران اپنی خود مختاری اور سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی میں ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران میں جاری حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا مسلسل رابطے، مکالمے اور مشاورت کی اہمیت پر زور۔ دونوں فریقین کا قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کو ازبکستان کے وزیر خارجہ کا بھی ٹیلی فون۔ دونوں رہنماؤں کی مضبوط اور تیزی سے فروغ پاتے دو طرفہ تعلقات پر گفتگو۔ سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی روابط میں تسلسل اور رفتار برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور۔ فریقین کا تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے پر اتفاق۔ برطانوی وزیر اعظم نے امریکہ کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے سے انکار۔ برطانوی وزیر پیٹر کائل کا کہنا ہے کہ ایران پر جتنی پابندیاں ممکن تھیں لگا دیں۔ امریکی صدر ٹرمپ پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں۔ یوکرین معاملے پر پائیدار امن کے لیے مکالمہ ہی واحد راستہ قرار۔ امریکہ کی کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ امید ہے تمام فریق جاری سفارتی عمل سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مشکل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب، کہا سفارتی حل فریقین کے لیے قابل قبول، یوکرین اور روس کے سلامتی مفادات سے ہم آہنگ ہوگا۔ ملک کے مختلف شہروں میں دھند کا راج، حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر ویز متعدد مقامات سے بند۔ M2 پر لاہور سے اسلام آباد، M3 پر فیض پور سے رجانہ تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان اور M5 ملتان سے شجاع آباد انٹرچینج تک بند۔ موٹر وے M11 کو بھی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ قومی شاہراہوں پر پتوں کی اوکاڑا، ساہیوال، میاں والی، کندیاں اور چونیاں میں بھی شدید دھند، ٹریفک کی روانی متاثر، ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔
انڈونیشیا کا پاکستان کے ساتھ دفاعی تعلقات کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا اظہار۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جعفری شمس الدین کا GHQ کا دورہ، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، خطے اور عالمی سطح پر بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان دو طرفہ دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر بھی گفتگو۔ ادارہ جاتی روابط، تربیتی تعاون اور دفاعی صنعتی اشتراک کو منضبوط بنانے کی اہمیت پر زور۔ معزز مہمان نے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں کا اعتراف کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے انڈونیشیا کے ساتھ مضبوط اور پائیدار دفاعی تعلقات کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات پر بات چیت۔ تربیت اور تکنیکی تعاون کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون مضبوط بنانے پر گفتگو۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی پاک فضائیہ کی جنگی تیاریوں کی تعریف۔ تربیت، ہوا بازی اور ایرو اسپیس کے شعبوں میں تعاون بڑھانے میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا مراکش کا سرکاری دورہ، کاسابلانکا آرمی کے کمانڈر نے استقبال کیا۔ پاکستان اور مراکش کے درمیان دفاعی تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے جائیں گے۔ معاہدے کے تحت مستقل دفاعی روابط کے لیے ادارہ جاتی فریم ورک قائم ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی مراکش کے وزیر مملکت دفاعی انتظامیہ سے ملاقات ہے۔ دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے وفود کی سطح پر مذاکرات کی قیادت کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے احتجاج پر حکومت بیک فٹ پر چلی گئی۔ حکومت نے اسپیشل اکنامک زونز ترمیمی آرڈیننس واپس لے لیا۔ وزیر اعظم نے اسپیشل اکنامک زونز ترمیمی آرڈیننس واپس لینے کی سمری پر دستخط کر دیے۔ وزیر اعظم آفس کا نوٹیفکیشن جاری۔ آرٹیکل 89B2 کے تحت صدر مملکت کو آرڈیننس واپس لینے کا مشورہ دیا گیا۔ آرڈیننس قومی پالیسی سے ہم آہنگ نہ ہونے پر واپس لیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے آرڈیننس جاری ہونے پر قومی اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ کیا تھا۔ سید عبید قمر نے آرڈیننس کے اجرا پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا تقرر، تحریک انصاف اور اسپیکر قومی اسمبلی کے درمیان معاملات طے۔ سردار ریاض صادق سے PTI وفد کی ملاقات۔ اسپیکر نے تحریک انصاف سے اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزدگی طلب کر لی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی دنیا نیوز سے گفتگو، کہا اسپیکر کو اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزدگی فارم جمع کروا دیں گے۔ نامزدگی پیپر کی بدھ کو تصدیق ہوگی اور جمعرات کو نوٹیفکیشن ہو جائے گا۔ اسپیکر نے یقین دہانی کروائی، معاملہ رولز کے مطابق حل کیا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر کا معاملہ کلیئر ہے، عدالت میں کوئی چیز زیر التوا نہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے امور پر جائزہ اجلاس۔ ٹیکنالوجی کے استعمال سے شہریوں کے لیے سہولیات تک رسائی کو مزید آسان بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا حج کے تمام ضروری مراحل کو مکمل ڈیجیٹائز کیا جائے۔ اسلام آباد میں آسان خدمت مرکز کے قیام کے لیے بھرپور تیاریوں کی پذیرائی۔ کہا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے QR بیسڈ فیڈ بیک سسٹم کا جلد جائزہ لوں گا۔ قومی بنیادی ٹیرف 33 روپے سے 38 پیسے فی یونٹ مقرر۔ حکومت کی درخواست پر نیپرا نے بجلی کا بنیادی ٹیرف طے کر دیا۔ 50 یونٹ تک صارفین کے لیے 3 روپے 95 پیسے فی یونٹ مقرر۔ 100 یونٹ تک لائف لائن صارفین کے لیے بجلی کا ٹیرف 7 روپے 74 پیسے ہو گیا۔ 100 یونٹ والے عام صارفین کے لیے ریٹ 10 روپے 54 پیسے فی یونٹ مقرر۔ 200 یونٹ تک بجلی کے نرخ 13 روپے 1 پیسے فی یونٹ مقرر کر دیے گئے۔ 201 سے 300 یونٹ تک بجلی کے فی یونٹ نرخ 28 روپے 91 پیسے ہوں گے۔ 301 سے 400 یونٹ تک بجلی کا نرخ 37 روپے 99 پیسے فی یونٹ مقرر۔ 401 سے 500 یونٹ تک بجلی کا نرخ 40 روپے 20 پیسے فی یونٹ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا دہشت گردی کے شواہد کے حوالے سے گمراہ کن بیان۔ وزیر اعلیٰ KP دانستہ طور پر دہشت گردی کے خلاف قومی بیانیے میں ابہام پیدا کرنے کی کوششوں میں مصروف۔ وزیر اعلیٰ KP کا افغانستان میں ہونے والی دہشت گردی کے شواہد طلب کرنا غیر ذمہ دارانہ اور افسوسناک۔ پاکستان متعدد مواقع پر طالبان رجیم کو دہشت گردوں کی سہولت کاری کے مستند شواہد فراہم کر چکا۔ افغانستان دہشت گرد تنظیموں کی آماج گاہ بن چکا۔ تمام پڑوسی ممالک بھی افغانستان کی دہشت گرد پالیسی سے تنگ۔ عالمی جریدے یوریشیا ریویو، دا ڈپلومیٹ، دا WB افغانستان کے دہشت گردوں کی آماج گاہ بننے کی تصدیق کر چکے۔ ایران سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر غیر قانونی افغان مہاجرین کو بے دخل کر رہا ہے۔ سلامتی کونسل کی حالیہ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں داعش، TTP، القاعدہ، جماعت انصار اللہ سمیت دیگر کالعدم دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں۔ افغان سرزمین سے TTP نے پاکستان پر حملے کیے جو بڑے خطرے کے طور پر سامنے آئے ہیں۔
خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کراچی سیر کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. ہمیشہ سے ان کا ایک طرح امتیاز ہے کہ میڈیا کے ساتھ بدتمیزی کرنا, میڈیا کو مس ہینڈل کرنا, اور کل تو مطلب یہاں تک ہوا کہ میڈیا کی گاڑیوں پہ پتھراؤ کیا گیا, لوگوں کو مارا پیٹا گیا. ان کا یہ ہے کہ یہ مطلب یہ دہشت گردی سے, فساد سے نہیں جو ہے وہ ہٹ سکتے. ان کو جھوٹ بولنے کی, اپنے گناہوں کو نام ماننے کی ایک بیماری ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں نا فورنزک سائنس لیبارٹری جو ہے وہ لاہور کیوں بھجوائی, مطلب رپورٹ وہاں. بھائی آپ اپنے 13 سال سے صوبے میں ہیں, یہ سوال آپ سے کیا جانا چاہیے کہ آپ نے اپنے صوبے میں آج تک کیا ہے. ریڈیو پاکستان پر حملے میں پی ٹی آئی کے لوگ براہ راست ملوث نکلے. 9 مئی کو پشاور ہنگاموں میں پی ٹی آئی ملوث تھی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ فساد گروپ کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے ملک کا نقصان ہو. میڈیا کے ساتھ بدتمیزی پی ٹی آئی کا طرح امتیاز ہے. یہ دہشت گردی اور فساد سے ہٹ نہیں سکتے. پی ٹی آئی اب کہہ رہی ہے فورینزک رپورٹ لاہور میں تیار ہوئی. ہمیشہ کی طرح جرم نہ ماننا پی ٹی آئی کی عادت ہے. تحریک انصاف کے دور حکومت میں ملک میں کوئی بھی منصوبہ شروع نہیں ہوا. تمام اچھے کام مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں نظر آتے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سندھ حکومت کی مہمان نوازی پر ناخوش. سہیل آفریدی نے تنقید کے گولے برسا دیے. کہا سندھی ٹوپی اور اجرک پہنانے والوں نے اس کا مان نہیں رکھا. سندھ پر جعلی حکومت قابض ہے. سندھ کی نمائندگی یہ قابض حکومت نہیں کر سکتی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے مزار قائد پر حاضری, پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی. صومالیہ نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ تمام معاہدے منسوخ کر دیے. صومالیہ کی وحدت سالمیت کے خلاف سرگرمیوں کا الزام. شمالی کابینہ کا کہنا ہے کہ امارات نے صومالیہ کے امور میں مبینہ مداخلت کی. صومالیہ کے پاس ٹھوس ثبوت ہیں. یو اے ای اور صومالیہ کے درمیان 3 بندرگاہوں دفاعی تعاون کے معاہدے ہیں. گرین لینڈ کو امریکہ کی 51ویں ریاست بنانے کا متنازع بل پیش. خبر ایجنسی کے مطابق ٹرمپ کو گرین لینڈ کو امریکی علاقہ بنانے کی اجازت ہوگی. گرین لینڈ سے متعلق بل امریکی ریپبلکن قانون ساز رینڈی فائن نے پیش کیا. ڈنمارک کی وزیر اعظم نے گرین لینڈ پر قبضے کی دھمکیوں کو ناقابل قبول قرار دے دیا. کہا صدر ٹرمپ کی دھمکی کے بعد تاریخی موڑ پر کھڑے ہیں. امریکہ کی دھمکیوں نے نیٹو کی بنیادوں کو ہلا دیا. امریکہ نے اتحاد سے منہ موڑا تو سب ختم ہو جائے گا. طاقت استعمال ہوئی تو ہماری تیاری بھی مکمل ہے.